والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. الآية. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بیچ میں کچھ عید کی تعطیلات اور اسی طرح کچھ اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ عرصہ اس سلسلے میں یہ سلسلہ موقوف رہا. انشاءاللہ آج سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم تمام بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے ہر محتاجی ہر پریشانی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما کر صحت مندی عطا فرما کر اپنے دین کی خدمت کا اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس میں مزید زیادہ اللہ ترقیاں وسعتیں کامیابیاں اور کامرانیاں اور سب سے بڑھ کر استقامت عطا فرما. تو انشاءاللہ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 46 سے آج جو ہے وہ تلاوت ہوئی ہے. تو اس کا پہلے ترجمہ جس طرح ہم نے ایک ترتیب بنائی تھی وہ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد کچھ باتیں ان آیتوں کے ضمن میں انشاءاللہ بیان ہو. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار آگ يعرضون وہ حاضر کیے جاتے ہیں علیہا اس آگ پر
پہلے بھی بتایا تھا علا کا معنی ہوتا ہے پر، تو یہاں پہ بھی دوبارہ آ گیا غدوًا صبح، غدوًا صبح، وعشیًا اور شام، وَيَوْمَ اور جس دن، تقوم قائم ہوگی، الساعہ قیامت، ادخلو داخل کرو، آل اولاد، آل فرعون، فرعون، اشد سخت ترین العذاب، عذاب، وَإِذْ اور جب یتحاجون وہ آپس میں جھگڑیں گے، فی النار جہنم میں، فیقولو تو کہیں گے، الضعفاء کمزور لوگ، للذین ان لوگوں کو، استکبروا جو بڑے بنتے تھے، جو تکبر کرتے تھے، انا کننا بے شک ہم تھے، لکم تمہارے لیے، تبان تابع، فہل تو کیا، انتم تم لوگ، پہلے ہی بتایا انتا تو ایک، تو ایک، انتما تم دونوں، انتم تم سب، مغنونا دور کر دو گے، انا ہم سے، نصیباً کچھ حصہ، من النار آگ کا، قال کہیں گے، الذین وہ لوگ، استکبروا جو بڑے بنتے تھے، انا بے شکم، کل سب کے سب، فیہا اس میں ہے، فی مانا میں، فی مانا میں، ان اللہ بے شک اللہ، انہ کا معنی بے شک، یہ چیزیں یہ لفظ انہ بے شک، علا پر، یہ چیز الہ طرف، انتم تم سب، قد حکما فیصلہ کر چکا ہے، بین العباد بندوں کے درمیان، وقالا اور کہیں گے، الذین وہ لوگ، فی النار جو آگ میں، لخزنتی نگہبان، داروغہ جہنم، جہنم کے، ادعو تم دعا کرو، ربکم اپنے رب سے، یخفف ہلکا کر دے، انا ہم سے، یومن ایک دن، من العذاب عذاب کا، قالو وہ کہیں گے، اولم کیا نہیں تھے، اولم تکو کیا نہیں تھے، تیکم تمہارے پاس آتے، رسولکم تمہارے رسول، بالبینہ نشانیوں کے ساتھ، قالو وہ کہیں گے، بلا ہاں ہاں آئے تھے، رسول آئے تھے، قالو تو وہ کہیں گے، وہ داروغ نگہبان کہیں گے، فدعو تو تم پکارو، وما اور نہیں ہے،
دعاء پکار الکافرین کافروں کی الا مگر فی ضلال گمراہی میں. تو اب ہم نے ایک ترجمہ پڑھا. اب انشاءاللہ کچھ باتیں اس متعلق آپ کے سامنے بھی ذکر کریں گے جو اس آیتوں کے اندر ہمیں اللہ کریم نے کچھ جو ہے وہ سبق دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پچھلی جو آیتیں گزری اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آل فرعون کا تذکرہ کیا. اور آل فرعون میں سے ایک وہ موحد رجل یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جس نے وہاں پہ کلمہ حق بلند کیا تھا. لیکن وہ لوگ پھر بھی قتل کے درپے ہوئے، قتل کے ارادے کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس مرد مومن کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی تدبیروں سے بچا لیا، اس کے حواریوں کی تدبیروں سے بچا لیا. اور پھر کیا ہوا؟ سارے کے سارے وہ بحر قلزم میں غرق ہو، سمندر میں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پار ہو گئے، اسی کے اندر وہ پیچھے سے آنے لگے، غرق ہو. اور اللہ نے دکھا دیا جو تمہیں نظر آتا ہے، جو تمہیں دکھتا ہے، در حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے. تمہیں دکھ رہا تھا راستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی اس راستے پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہ اس راستے میں آئے، وہی راستے جس پہ موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں جا رہی ہیں، آسانی سے پار ہو رہی ہیں، جب وہ آنے لگے تو اللہ نے وہ راستے ختم کر دیے. فرمایا کہ وہاں دنیا میں ان کے ساتھ ایسا ہوا. اب اس کے بعد عالم برزخ میں بھی ان کو جو ہے وہ سزا مل رہی ہے، عالم برزخ میں بھی ان کو سزا مل رہی ہے. اور جو یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ صبح شام آیت وہ آگ جو ہے وہ ان کے اوپر پیش ہوتی ہے، انہیں وہاں پہ جلایا جاتا ہے، ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے. تو گویا یہ ایک طرح سے تخویف اخروی ہے، تخویف اخروی ہے. اور اس میں اللہ رب العزت نے عالم برزخ اور قیامت کے عذاب، دونوں کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ روزانہ عالم برزخ میں صبح شام اس قوم کو عذاب دیا جاتا ہے. بہرحال یہاں پہ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تفسیر جواہر القرآن میں کہ یہ آیت عذاب قبر عالم برزخ کے ثبوت پر نص ہے، نص صریح ہے، اور اس پر سب متفق ہیں. اور اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. پہلے تذکرہ ہوا وہ عذاب جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہوگا، اور پھر آگے ذکر ہوا وہ عذاب جو کہ قیامت جب قائم ہوگی اس کے بعد ان کو دیا جائے گا. یہاں پہ اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. اب آگے ایک اور بات کہ اس کے ضمن میں ہمیں بھی یہ بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے دنیا، حدیث میں آتا ہے نا الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو اب ہم نے اس بات کو ظاہر سی بات ہے پھر اپنی زندگی میں لانا ہے کہ بھائی یہ تو قرآن میں آتا ہے کہ فلاں نے نہیں مانا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. تو اب ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے؟ جب مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو اب آگے چل کے وہی کافر کے لیے پھر کیا بن جائے گا؟ عذاب کا ذریعہ بن جائے گا.
وہ اس کافر کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے جا بجا امت مسلمہ کو اس دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارنے کے لیے ان کو حکم دیا، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ یہاں پہ تو پھر بھی جیسے تیسے کر کے 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی وہ گزر جائے گی، لیکن وہاں پہ تو ہمیشہ کا عذاب ہے، وہاں پہ تو ہمیشہ کا عذاب ہے جو ہم پہ مسلط کیا جائے گا۔ اور اگر یہاں پہ اچھے اعمال کر کے زندگی گزاری تو پھر کیا ہے؟ پھر تو وہاں پہ نیرے باغات ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل ایک جگہ میرا جانا ہوا اندرون سندھ کی طرف، وہاں کچھ باغات وغیرہ اور ٹیوب ویل وغیرہ ان چیزوں کا جو ہے تھوڑا سا وہاں معائنہ ہوا، اور ہم نے دیکھا تو وہاں پہ بھی یہ بات آئی۔ ہم نے یہ سوچا کہ دیکھیے یہ انہوں نے محنت کی ہے، ہریالی ہے، کھیت ہے، پھل ہے، پھر ایک پانی بہ رہا ہے ٹھنڈا، بڑا خوبصورت۔ مطلب ہم نے سوچا کہ اگر اس طرح کا موسم ہو اور جیسے رمضان ہے، بندہ یہاں پہ آ کے ٹھہرا رہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسا ٹھنڈا پانی۔ تو یہ تو دنیا کے کچھ نظارے، کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، مکمل اے سی، مکمل شیشے والے گھر۔ تو ہم یہ سوچیں کہ دنیا کے اندر اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ آخرت میں حساب کتاب کیسا ہوگا؟ تخت لگے ہوئے، غلام آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، حوریں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اس کے ساتھ پھل ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، جو چیز دل کرے گا وہی تمہارے سامنے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، پیارے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہ بات جو میں ابھی کر رہا ہوں کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اکثر ہم ہر کوئی یہ جو ہے وہ شکوے کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی جب دیکھو پریشانی ہے، مسائل ہیں، اور زندگی کے اندر بہت زیادہ کٹھن مراحل ہیں۔ میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی، تو اس کو یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، تو ہم نے کچھ واقعات وہ بھی دیکھنے ہیں جس طرح انبیاء کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، اکابرین کے واقعات ہیں، کہ کچھ بھی نہیں تھا، اتنی تکالیف، پھر بھی انہوں نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑا، پھر بھی اللہ کو یاد کرتے رہے، پھر بھی اللہ کو یاد کرتے رہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی تعلیمات پھر کیا آ گئی کہ ایک ایک قدم تم نے سوچ کے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عذاب سے، چاہے وہ برزخ کا عذاب ہے، قبر کا عذاب یا جہنم کا عذاب، اس سے تم نے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کریم
19ویں پارے میں جب ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایمان والے رحمان کے جو نیک بندے ہوتے وہ کس طرح کے ہوتے؟ آگے چل کے ان کی ایک صفت وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ وہ یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، بے شک جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اِنَّا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، بے شک وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں دنیا کے اندر غور و فکر کر کے اپنی زندگی گزارتے وہ یہ دعائیں کرتے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا لا تخزنا یوم القیامہ۔ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیو، ہمیں تو دنیا کی رسوائیوں سے ساری بڑھائی۔ آپ دیکھ لیں جگہ جگہ کہیں جانا ہوتا ہے بٹن کو خالی ہم 50 مرتبہ شیشے میں دیکھتے ہیں، یہ صحیح لگا ہوا ہے نا؟ اس کو دیکھ بالوں کو بھی ایسے ہاں کہیں شرمندگی کا سامنا کسی کے سامنے نہ کرنا پڑ جائے، ہر ایک چیز کی تیاری کر کے رکھیں۔ اور یہ جو اتنی بڑی پیشی ہماری ہونی ہے اس کے لیے کسی نے نہیں سوچی، کوئی نہیں کہ اللہ کیا اللہ یہ سمجھا رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعائیں اکثر پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ دعائیں اپنی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ زندگی اور موت کے فتنے سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ یہ دعائیں مانگی ہم نے مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رحیم یا رحمان۔ یہ دعائیں اپنی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، اور یقین کریں کتنی زبردست دعا ہے اگر بندہ سوچے۔ حسنہ دنیا میں بھی حسنہ، مفسرین نے کہا حسنہ کے اندر ہر قسم کی بھلائی آ جاتی ہے، آخرت کے اندر حسنہ آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں آ گئی، اور عذاب النار آگ جہنم۔ تو اگر ہمیں دنیا میں بھلائیاں مل جائیں، آخرت میں بھلائیاں مل جائیں، اور عذاب سے ہم بچ جائیں دنیا اور آخرت میں، اور کوئی چیز رہ گئی پیچھے؟ بھی ہمیں کچھ چاہیے، چاہے کاروبار ہو، نوکری ہے، گھر کے اعتبار سے، تو ظاہر سی بات ہے جو ہماری بھلے کے لیے ہوگا وہ پھر حسنہ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ ایک ایسی دعا اگر توجہ سے پڑھتے رہے روز کتنا فائدہ ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ قیامت والے دن بھی انہیں یہ کہا جائے گا تم لوگ سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اگر دنیا کے اندر اچھی زندگی گزاری نا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے جب وہ سوال جواب کرنے والے آئیں گے نا
اگر وہ صحیح جواب دیتے تو وہ اس کو تسلیہ دیتے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ ہاں فرشتہ بولے تمہارا رب کون ہے؟ اب ہم نے کبھی کلمے سے، قرآن سے، دین سے واقفیت ہی نہیں رکھی، ہم نے تو ڈالا دنیا اے بی سی۔ وہ بولے تمہارا رب کون ہے؟ اب ہم سوچ رہے ہیں یہ کیا پوچھ رہے ہیں، ہم آگے شروع ہو جائیں آئی ایم از دا کمپنی ویری ویری مہنگی اور فلانا ڈمکانا۔ ہاں تو بار بار یہ بتلائے انگلش اور دوسرے یہ علوم یہ سیکھنا منع نہیں ہے، اس بات کو سمجھے، لیکن اس کے چکر میں، دنیا کے کسی بھی چیز کے چکر میں دین سے ختم ہو جانا یہ فتنے کا باعث ہے، اور اسی فتنے سے حفاظت مانگی گئی ہے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے اللہ اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق یہ تسلیم کر لے کہ عذاب ہونا ہے مرنے کے بعد۔ ہم اس کی کیفیت اگر معلوم کرنا چاہیں یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جس کے ذریعے ہم اس کا کیا کر سکیں، مشاہدہ کر سکیں۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتے ہیں مشاہدہ؟ بھئی مرنے کے بعد کے جو احوال ہے آج تک کوئی پتہ کر سکا ہے؟ نہیں پتہ کر سکا، تو ہم اتنا